ایک مرتبہ ہلاکو خان کی بیٹی اپنے چند فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر بغداد میں سیر کرنے کے ارادے سے حاضر آتی ہے۔ ابھی وہ بغداد کی گلیوں سے بازاروں سے گزر رہی تھی کہ اسے ایک مقام پر مسلمانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اپنے ایک فوجی کو بلا کر کہنے لگی، جا وہاں پر جا کر دیکھ اور آ کر بتا آخر معاملہ کیا ہے، وہاں پر اتنی تعداد میں لوگ کیوں موجود ہیں۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ سپاہی بھاگتا ہوا اس جگہ پر جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک وہاں سارے معاملات کو دیکھتا رہا، سنتا رہا، سمجھتا رہا، پھر پلٹ کر ہلاکو خان کی بیٹی کے پاس آ کر کہتا ہے، بادشاہ زادی، دراصل بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسلمانوں کے عالم موجود ہیں جنہیں مجمع نے گھیر رکھا ہے۔ وہ ان کے سامنے دین کی باتیں کر رہی ہیں اور پھر لوگ ان سے جو سوالات کرتے ہیں وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی کہتی ہے کہ ایک کام کرو، تم جاؤ اور جا کر اس عالم کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب چند فوجی جاتے ہیں اور جا کر اس عالم دین سے کہتے ہیں، ہماری بادشاہ زادی نے یعنی ہلاکو خان کی بیٹی نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ حالانکہ وہ عالم دین لوگوں کے درمیان بیٹھے دین کی باتیں کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس مجمع کو چھوڑ کر یہاں سے جائیں، اور نہ ہی لوگ چاہتے تھے کہ محفل کو برخاست کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ جانتے تھے ہلاکو خان کی بیٹی ہے، اگر ہم نے انکار کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا جائے گا۔ وہ ہلاکو خان کی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، بادشاہ زادی بتاؤ مجھے کیوں یاد کیا گیا۔ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے تعجب ہے دیکھ کر کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن تم لوگوں کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اس پر وہ عالم دین کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم سے یہ کس نے کہا ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ ارے اللہ پر ایمان ہی کی وجہ سے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، پھر آخر اللہ پر ایمان نہ ہو جس کا، وہ مسلمان کیسا؟ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی کہنے لگی، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اللہ کے اختیارات پر، اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہے۔ آپ نے دوبارہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے، ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، اس کے اختیارات کو مانتے ہیں۔ آخر کون سا مسلمان ہے جو اللہ کی قدرت کا اور اس کے اختیارات کا انکار کر سکے؟ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی مسکرا کر کہتی ہے، جب تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے مقابلے ہمیں زیادہ پسند کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس پر عالم دین نے کہا، بلا وہ کیسے، یہ بات آپ نے کیسے کہی؟ اس پر ہلاکو خان کی بیٹی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے زیادہ محبت نہ کرتا تو تم پر اللہ ہمیں مسلط کیوں کرتا؟ اللہ نے تم کو کمزور بنایا ہے اور ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، تم رعایا میں ہو، ہم بادشاہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے مقابلے ہمیں زیادہ پسند کرتا ہے، ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس پر وہ عالم دین کہتے ہیں، ہلاکو خان کی بیٹی اگر تو میری بات کا برا نہ مان تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا، بتائیے کیا سوال ہے؟ آپ فرماتے ہیں، تو نے کبھی کسی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریوں کا ریوڑ لے کر، بھیڑوں کو ساتھ لے کر جنگلوں کی طرف جاتا ہے انہیں چرانے کے لیے؟ عالم دین کی اس بات کو سن کر شہزادی جواب دیتی ہے، ہاں میں نے بہت سے چرواہے دیکھے ہیں، وہ چرواہے اپنی بکریوں اور بھیڑوں کی ریوڑ کو لے کر جنگلوں کی طرف چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس پر عالم دین نے کہا، پھر تو نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب چرواہے بکریاں اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے جنگلوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو چار کتے بھی ہوتے ہیں۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ان کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں، آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ عالم دین کہتے ہیں، شہزادی کیا تو جانتی ہے جب چرواہے اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے جنگلوں کی طرف جاتے ہیں تو آخر ساتھ کتے لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر شہزادی کہتی ہے، میں اس کی وجہ بھی جانتی ہوں، جب بکریاں یا بھیڑیں ریوڑ سے بدک جاتی ہیں، دائیں بائیں بھاگتی ہیں یا مالک کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں تو اس وقت چرواہا اپنے کتوں کو ان بکریوں کی طرف دوڑا دیتا ہے اور پھر وہ کتے ان بکریوں کو گھیر کر دوبارہ پھر اسی چرواہے کے پاس لے آتے ہیں، بھیڑ بکری کے ریوڑ کی طرف لے آتے ہیں۔ عالم دین نے کہا، شہزادی آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک چرواہا اپنے ساتھ اگر چند کتوں کو رکھتا ہے تو رکھنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب اس کی بکریاں یا اس کی بھیڑیں جب ریوڑ سے بدک جائیں، یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دیں اور چرواہے کے کنٹرول سے
باہر ہو جائیں تو وہ ان پر اپنے کتے مسلط کر دیتا ہے اور پھر کتے دوبارہ ان بکریوں کو بھیڑوں کو گھیر کر چرواہے کے پاس لے آتے ہیں، دوبارہ لا کر ریوڑ میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس پر عالم دین کہتے ہیں شہزادی اب آپ مجھے یہ بتائیں اس چرواہے کے نزدیک بھیڑ بکریوں کی اہمیت زیادہ ہے یا ان کتوں کی اہمیت زیادہ ہے؟ اس پر شہزادی کہتی ہے اگرچہ وہ کتے اس چرواہے کے ہیں، بہت کام کے ہیں، لیکن اس کے باوجود چرواہے کے نزدیک کتوں سے کئی گنا زیادہ اہم بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں۔ اس پر وہ عالم دین کہتے ہیں شہزادی آپ نے بالکل صحیح سمجھا، بس اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ لوگوں کی حیثیت سوائے ان کتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، بدکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تم جیسے کتوں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ انہیں گھیر گھار کے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے۔ جب تک ہم پلٹ کر واپس نہیں آ جاتے ہیں تب تک کتوں کی اہمیت ہے، اس کے بعد کتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے جب یہ سنا وہ حیران رہ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام واقعی عالم دین نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو معاملات یہی ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، اپنے نبی کے حکموں سے بغاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ان پر ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب ظالم حکمراں ظلم کرتے ہیں تو بندے پھر پلٹ کر رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مصیبتیں آتی ہیں تو سجدے میں سر جھکا دیتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں اور برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔